19واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک، اور مشرکین نے کہا ان نتبع الہدی، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں، معک آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمینوں سے۔ اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا، حرما آمنا، حرم میں جو امن والا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچ کر لائے جاتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل، رزقا من لدنا، رزق ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کل کی آیات پاک میں بیان تھا کہ اے میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے اللہ چاہیں گے ہدایت دے گے۔ اے نبی، جسے آپ چاہیں گے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور اس آیت کریمہ کا شان نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حوالے سے اس آیت پاک کا شان نزول بخاری شریف کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ میرے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کے یہ وہ چچا تھے کہ جنہوں نے 8 سال سے 50 سال تک نظریات اور عقائد کا اختلاف ہونے کے باوجود بھی ایسی خدمت کی کہ تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور آج کی اس آیت پاک میں ہدایت سے محروم رہنے والوں کے ایک حیلے کا ذکر کیا، بہانے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کریم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر اے نبی ایمان نہیں لاتے، اس کی وجہ یہ ہے، بہانہ یہ کرتے تھے کہ اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ہمیں مخالفین، اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں مخالفین سے ہمیں بڑا خطرہ ہے، وہ ہمیں مار ڈالیں گے، اور یہ حق قبول کرنے کے لیے ان کا ایک بہانہ تھا، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور بعض مشرکین نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، ہمیں معلوم ہے کہ اے نبی آپ سچے ہیں، لیکن ہم ایمان لا کر سارے عرب کو دشمن نہیں بنا سکتے، اور بنانا بھی نہیں چاہتے، سارے قبائل ہم پر چڑھائی کر دیں گے، ہم اس لیے آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پاک نے جواباً ذکر فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں اے مکہ کے مشرکو امن والی جگہ نہیں دی تمہیں؟ اور حرم کی حدود میں تو لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، چوری وغیرہ اس سے گریز کرتے تھے، تو حرم کی برکت سے تمہیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ امن والی جگہ ہے، رزق بھی تمہیں ہر قسم کا وہاں پہنچتا ہے، حالانکہ مکہ کی سرزمین پہ اگتا کچھ نہیں، لیکن آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے مکہ میں ہر پھل پہلے پہنچتا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔
اس لیے یہ ان کا بہانہ ہے کہ ہم ایمان نہیں لاتے نبی آپ پر، ہمیں تو یہ خطرہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بہانے کر رہے ہیں، ہیلے بہانے ہیں، ان کی بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ترجمہ دیکھیے، فرمایا وَقَالُوا، اور مشرکین نے کہا، اِن نَتَّبِعِ الْہُدَىٰ، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں، معاک آپ کے ساتھ ہے پیغمبر، ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمینوں سے، ہمیں لوگ زمینوں سے نکال لیں گے۔ اللہ فرماتے اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا حرم میں جو امن والا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچ کر لائے جاتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل، رزقا من لدنا، رزق ہماری طرف سے، ولکن اکثرہم، اور لیکن ان کے اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، وہ بہانے کرتے ہیں، اگر ہم ایمان لے آئے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ فرمایا وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اترانے لگی اپنی معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے مکانات ہیں، لم تسکن من بعدہم، نہیں بسائے گئے ان لوگوں کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ فرماتے کتنی بستیاں ہم نے اے مکہ کے مشرکو ہلاک کر دیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو اپنی معیشت پر، مال پر ناز تھا۔ نہ شکر لوگوں کو سزا دینے کا قانون اللہ کریم نے بیان فرمایا اس آیت میں، کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، میرا مال، میری طاقت، اپنے اوپر اپنے مال پہ گھمنڈ کرنے لگے، طاقت پر گھمنڈ کرنے لگے، بجائے شکر کے اللہ کی ناشکری کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ فرماتے میں اللہ نے ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، فخر کرنے لگے اپنی معیشت پر، اپنے مال پر، اپنی جان پر، اپنی اولاد پر۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہ کریم نے ان کی ہلاکت کا ذکر کر کے مکے والوں کو بھی تنبیہ فرمائی، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ ذرا دیکھ لو ہلاک شدہ بستیوں کو، دیکھو آج بھی کیسی اجڑی ہوئی ہیں۔ اس جگہ ان لوگوں کے بعد کسی نے بھی رہائش بھی اختیار نہیں کی، عبرت کا نشان بن گئے۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط کی بستیوں کو دیکھو، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، مگر وہاں کوئی رہائش اختیار نہیں کرتا۔ حجر کے مقام پر اب بھی وہ چٹانیں موجود ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ جن کو ان قوموں نے تراش کر گھر بناتے تھے، اتنے طاقت والے لوگ تھے، آج تک اتنے عظیم وہ گھر، لیکن ان کے جانے کے بعد وہاں کسی نے رہائش اختیار کرنا بھی مناسب نہ سمجھی۔ فرمایا دیکھو میں نے کیسے اجاڑ کے رکھ دی، نہ گمانڈ کرو، نہ اتراؤ، نہ فخر کرو، نہ غرور کرو اپنی جان، اپنی مال پر، اور
اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے ہلاک کرنے کا ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ بستیوں کو ویسے ہی ہلاک نہیں کرتے جب تک حجت تام نہ ہو جائے۔ اللہ کریم مرکزی بستی کے اندر اپنا رسول بھیجتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو آیات اللہ کی پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، میں ویسے ہی لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا، انبیاء کو بھیجتا ہوں، اور جب وہ حد کراس کر لیتے ہیں لوگ انبیاء کے انکار میں، پھر میں اللہ ان لوگوں پر اپنے عذاب مسلط کرتا ہوں۔ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا، یہاں تک کہ بھیج دے ان بستیوں کی مرکزی بستی میں رسولاً، ایک رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرے ان پر ہماری آیتیں، وما کننا مہلک القریٰ، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا واہلها ظالمون، مگر اس کے باشندے ظالم ہو جاتے ہیں، تب میں اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتها، اور اس دنیا کی زینت ہے۔ فرمایا جس دنیا کی خاطر تم لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، اس دنیا کی حیثیت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا اس زمین کی، اس زندگی کی حیثیت یہ ہے، اس مادی زندگی کی ہر چیز عارضی اور فنا ہونے والی ہے، چند دن کا فائدہ ہے، بالآخر یہ ختم ہو جائے گی۔ آگے والی زندگی کو خراب نہ کرو اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتها، اور اس کی دنیا کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کریم کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ کے پاس جنت میں جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہیں، بہت ہی پائیدار ہیں، کبھی وہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور بڑی پائیدار چیز ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ افلا تعقلون، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اپنے فائدے اور نقصان کو کیوں نہیں سمجھتے؟ دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا۔ کچھ تو عقل سے کام لو۔ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا